دوستو، ایک اللہ والے بزرگ کہیں جا رہے تھے اور یہ دوپہر کا وقت تھا۔ انہیں جاتے جاتے نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا اور راستے میں ایک درخت موجود تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھی۔ بزرگ درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کے لیے بیٹھ گئے اور جب ان کی آنکھ لگی تو اس بزرگ نے اسی درخت سے مخاطب ہو کر کہا، اے بابا جی، خواب کی دنیا میں بزرگ نے کہا کہ میں تیرے جیسا بن جاؤں۔ پہلے اپنی خوبی بتا کہ تیرے اندر ایسی کیا خوبی ہے کہ میں انسان ہوں اور تو چاہتا ہے کہ میں تیرے جیسا بن جاؤں۔ تو درخت نے کہا، میرے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ کوئی مجھے پتھر مارے تو میں اسے پھل دیتا ہوں، اس لیے تو میرے جیسا بن جا۔ اتنا آسان نہیں کہ مخلوق خدا کو ہر وقت فائدہ دیا جائے، نفع کوئی دے یا نہ دے، لیکن ہمیشہ ہم نے اس کا فائدہ کرنا ہے۔ یہ سن کر بزرگ بڑے حیران ہوئے اور حیرانی کے عالم میں پوچھا، کیا اے درخت، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر تو مجھے یہ بتا کہ اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا ہے؟ اور پیارے دوستو، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ بزرگ کون تھے اور ان کی اس درخت کے ساتھ کیا گفتگو چل رہی تھی؟ تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھنا۔ دیکھتے ہیں کتنے دل سے اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک بار پوری دیکھ لو، زندگی میں بہت کام آنے والی ہے۔ پیارے دوستو، بزرگ نے یہ سوال کیا کہ تو بتا کہ تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا گیا اور تو کیوں جلتا جاتا ہے؟ لوگ تجھے آگ جلانے کے لیے استعمال کیوں کرتے ہیں؟ یہ سن کر درخت نے جواب دیا، اے بزرگ، میرے اندر خوبی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خامی بھی ہے، جس خامی نے میرے خوبی کو خراب کر رکھا ہے، اور اللہ کو میری خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا۔ بزرگ نے سوال کیا، آخر ایسی خامی، ایسی غلطی کیا ہے کہ جس نے تیری اتنی بڑی خوبی کو بھی مات کر دیا؟ درخت نے کہا، بابا جی، وہ خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر کا رخ اختیار کر لیتا ہوں، مطلب کہ جس جانب ہوا چلتی ہے میں بھی اسی جانب ہو جاتا ہوں، اور جان لیوا چیز اور بے جان چیز میں یہی تو فرق ہے۔ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ اس کو جہنم کے ایندھن بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمارے صورتحال کی غم خاری کرتا ہے کہ ہم بھی اسی درخت کی طرح ہیں، کہ ہم بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کا ہی رخ کر لیتے ہیں۔ ہم نام حسین کا لیتے ہیں اور ہماری حرکت یزید جیسی ہوتی جا رہی ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور اگر مسجد سے نکل کر کوئی غلط کام کو کرنے کے لیے کہے جس میں لطف ہو تو ہم یہ بھول کر بھی تو اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آئے ہیں، پھر بھی ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کھڑے تو نماز کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے خیالات میں دنیا بسی ہوتی ہے۔ ہمارا سر تو اللہ کے سامنے سجدے میں جھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہماری سوچ کاروبار میں ہوتی ہے، اور نماز بھی ایسی نہیں پڑھتے جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ رب کے عشق میں خالص بن جاؤ۔ اور پیارے دوستو، ادھر حضرت رابعہ بصری جا رہی تھی اور سامنے سے ایک نوجوان جا رہا تھا، تبھی آمنے سامنے آئے تو اس نوجوان نے کہا، رابعہ، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تجھ سے بڑا عشق کرتا ہوں۔ رابعہ بصری نے کہا، اچھا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو یوں ہے کہ میری ایک بہن ہے جو مجھ سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے، جسے اگر تم چاہو تو شادی کر سکتے ہو، تو تم اس کو اپنا لو۔ تو اس نے یعنی اس نوجوان نے کہا، وہ خوبصورت بہن کہاں ہے؟ رابعہ بصری نے کہا کہ تیرے پیچھے کھڑی ہے۔ اس نے ایک طرف سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رابعہ بصری نے اس نوجوان کے منہ پر تماچا مار دیا اور کہا، کیا یہ بدبخت انسان محبت رابعہ بصری سے کرتا ہے اور غیروں کو دیکھنے کا شوق رکھتا ہے؟ اس نوجوان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور کہا کہ میں نے دنیا میں کسی عورت کے ساتھ محبت کی ہے، اور جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرے منہ پر ایک تماچا رسید ہوا، اور میں کتنا بدبخت انسان ہوں کہ انسان جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر غیروں سے مدد کا سوال کرتا ہے، ان کے در پر جھکتا ہے اور ان سے یہی کہتا ہے کہ آپ مجھے عطا کیجئے، تو اللہ
उस शख्स से कितना नाराज हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया भारत के अंदर पेश आया, जहां पर एक गांव के अंदर एक बुजुर्ग मौजूद थे। कहा जाता है कि वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे और उनके पास काफी इल्म था, और एक औरत हमेशा अपने भैंसों का दूध उन्हें नजराने के तौर पर उनके लिए लाया करती थी। प्यारे दोस्तों, एक रोज वह औरत देर से पहुंची तो वो बुजुर्ग ने सवाल किया कि ऐ लड़की, तुम देर से क्यों आती हो? उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं आते हुए जिस दरिया को पार करती हूँ, आज दरिया अपने उरूज पर था और पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि मुझे रुके हुए घंटों का वक्त लग गया। बुजुर्ग ने कहा, तुम अल्लाह का नाम लेती और फौरन दरिया पार करके आ जाती। तो फिर औरत ने कहा, अच्छा, आइंदा अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो मैं अल्लाह का नाम लेकर उसे पार कर लूंगी। प्यारे दोस्तों, फिर कुछ महीने गुजरे और फिर वही सूरत हाल पैदा हुई और उस औरत ने यूं पूछा कि बाबा जी, आपने तो मुझे वाकई ऐसा ही नुस्खा बता दिया था कि जिसे मैंने पूरी दरिया को पार कर लिया। उस बुजुर्ग ने सवाल किया कि ऐसा क्या हुआ है? उस औरत ने कहा कि आज जब मैं दूध लेकर जा रही थी तो दरिया अपने जलाल में था और मैंने सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह को पुकार कर मैं दरिया में उतर गई और मेरे दरिया में उतरने के बाद ही मुझे यह महसूस हुआ कि यह दरिया कभी चल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई पानी मौजूद ही नहीं। मैंने बआसानी उस दरिया को पार कर लिया। प्यारे दोस्तों, वो बुजुर्ग इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने उस औरत से कहा कि असल मकाम और मर्तबे का हकदार तो तुम हो, कि तुम्हारा अल्लाह पर ईमान इतना पुख्ता है कि तुम बगैर कुछ देखे और अपनी जान की फिक्र किए बगैर सिर्फ अल्लाह की मदद चाहिए और उस मदद पर इतना यकीन कर लिया कि तुम बेधड़क दरिया में उतर गई और फिर जिंदा सही सलामत भी बच गई। जिसका ईमान इतना कामिल हो, दरअसल वली वही होता है। लिहाजा और किसी मकाम और मर्तबे के काबिल नहीं हूँ। दरअसल ये तमाम मकाम तुम्हें मिलना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये होता है अल्लाह पर ईमान और यकीन का होना कि सिर्फ उसी से मदद मांगी जाए और यूं दरिया के बहाव में उतर जाए कि आपको परवाह तक ना हो, और फिर वो खालिक आपके लिए रास्ते खुद बना देता है। प्यारे दोस्तों, रब के इश्क और मारिफत इलाही में खालिस बनना बहुत अहम है, और अब वो खालिस बन जाए उस शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा देगा, क्या मेरे बंदे, तू मेरा जिक्र जमीन पर बैठकर करता है, मैं तेरा बोल बाला अर्श पर करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। जब तक अल्लाह आपके साथ है तब तक सब सही चलेगा। जब अल्लाह नाराज हुआ तो दुनिया भी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वाकया पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।